السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا، 80s کی مائیں بھی نا بہت بھولی تھی۔ مجھے کسی کا تو نہیں پتہ، لیکن یقین مانے میری امی بہت سیدھی سادی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ سیدھی تھی، لیکن ہاں فیشن کے معاملے میں انہیں الف سے بے نہیں پتہ تھی۔ نہ ہی وہ خود فیشن کو فالو کرتی تھی اور نہ ہی وہ ہمیں کرنے دیتی تھی۔ ہم اگر کبھی کوئی بات کہہ بھی دیتی تھی بیٹیاں کہ امی ایسے نہیں ایسے کرو، لوگ جو ہیں لوگوں کی مائیں جو ہیں وہ ایسا کرتی ہیں یا لوگوں کی بیٹیاں جو ہیں وہ ایسا کرتی ہیں، تو اب آپس میں جو آنسر آتا وہ یہ کہتی کہ جدو تسی ویاہیاں جاؤ گے نا ادو آپدے بندیاں دے گھر جا کے جو مرضی کرنا، اتنے کچھ نہیں کرنا ہے گا۔ میری امی بیچاری اگر کوئی نیا جوڑا سلوا لیتی تو وہ سیف الماری کی زینت بن جاتا۔ بس پھر انتظار رہتا کہ جب کوئی مرے گا تبھی پہنوں گی یا کوئی شادی بیاہ آئے گا تو تب پہنوں گی۔ عام نارمل روٹین میں گھر میں وہ بہت پرانے کپڑے پہنتی اور نئے کپڑے جو ہے وہ سالوں سال الماری کی زینت بنے رہتے۔ میری امی کو اس دنیا سے گئے 8 سے 9 سال ہو چکے ہیں اور یقین مانیں ان کا ایک جوڑا ابھی بھی ایسا ہے جو میری پھپھو پہنتی ہیں۔ کل جب میری پھپھو ہمارے گھر آئی تو میں نے ان کو اپنی امی کا سوٹ پہنے دیکھا تو مجھے بہت آئی کہ جب میری امی تھی نا تو انہوں نے یہ سوٹ سالوں سال تک وہ سیف الماری میں سلوا کے رکھا اور وہ یہ سوٹ نا صرف شادیوں پہ پہنتی ہوتی تھی، اور آج جو ہے وہ میری پھپھو گھر میں پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن میری امی نے وہ سوٹ بہت کم پہنا۔ بہت ہی خوبصورت سوٹ تھا۔ میری امی جو تھی انہوں نے کبھی چوڑیاں نہیں پہنی تھی۔ میری امی نے کبھی بھی جو ہے وہ چہرے پہ کسی قسم کی کوئی کریم نہیں لگائی تھی۔ میری امی جو ہے وہ بہت سیدھی سادی، بہت سادہ زندگی گزاری، انہوں نے بالکل بھی فیشن کو فالو نہیں کیا اور ہمیں بھی نہیں کرنے دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں میٹرک کلاس میں تھی، اس سے پہلے میں بہت سمارٹ تھی، بہت اوور سمارٹ تھی، لیکن جب میں میٹرک میں تھی تو میرا ایک دم سے ویٹ گین ہونا شروع ہو گیا۔ تو میری امی نے کیا کیا کہ میرے جو کپڑے سلواتی تھی وہ اتنے کھلے سلواتی تھی کہ مجھ جیسی اس میں 3 سے 4 لڑکیاں آرام سے آ سکتی تھیں، اور جب وہ میں کپڑے پہنتی تھی تو سب جو بھی میرے سراؤنڈنگ میں لوگ یا میری فرینڈس یا ریلیٹیوز دیکھتے تو یہ کہتے کہ تھوڑا سوٹ کی کوئی ڈھال تو نکلواؤ، کوئی فٹنگ لگواؤ، کوئی پہنا ہوا اچھا لگے، یہ کیا تم نے ملنگو جیسا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ اور یہ بات اگر میں اپنی امی سے کہتی تو میری امی کہتی کہ لوگوں کی تو عادت ہے، نہیں ایسے ہی پیارا لگتا ہے، بالکل بھی تنگ کپڑا جسم کے ساتھ اچھا نہیں لگتا ہوا، چپکا ہوا، بس کھلا کھلا ہی صحیح لگتا ہے۔ اگر تم نے اتنا ہی شوق ہے نا تنگ کپڑے پہننے کا تو جب تمہاری شادی ہوگی تو جیسے مرضی پہننا، لیکن میرے گھر میں جو ہے وہ بالکل بھی فٹنگ والے کپڑے نہیں پہننے۔ اور آپ یقین کریں گے آج میری امی کو 8 سے 9 سال ہو گئے اس دنیا سے گئے ہوئے، اور میں شادی شدہ ہوں، اپنے گھر والی ہوں۔ اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے نا عورتوں کی طرف دیکھ کے کہ عورتیں جو ہیں وہ فٹنگ والے کپڑے پہنتی ہیں تو بڑی خوبصورت لگتی ہیں، شیپ میں فگر آتی ہے، تو میں نے بھی فٹنگ میں جو ہے وہ اپنا 1-2 سوٹ سلوا لیے، اور جب میں نے وہ کپڑے پہنے تو مجھے لگے کہ جیسے میرا سانس بند ہو رہا ہے، مجھے سانس ہی نہیں آ رہا ہے، جیسے مجھے کسی نے جکڑ لیا زور سے۔ جب تک میں نے ان کپڑوں کی جو ہے وہ فٹنگ کھلوائی نہیں ہے، ان کو کھلا نہیں کروایا، مجھے سانس نہیں آئی اور مجھے چین نہیں آیا۔ ایسی مجھے عادت پڑی ہے کھلے کپڑے پہننے کی۔ جب میرے بھائی چھوٹے تھے تو میری امی جب ان کے کپڑے سلواتی تھی تو لمبے لمبے سلواتی تھی، کھلے کھلے اور لمبے لمبے، پاؤں تک قمیضیں آ رہی ہوتی تھی، وہ اس لیے تاکہ وہ کپڑے جو ہیں وہ کم سے کم 2 سے 3 سیزن نکال جائیں۔ اور بچے ہوتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک کپڑوں میں ایک ہی سیزن بمشکل نکالتے ہیں، وہ پھاڑ دیتے ہیں یا اگلی بار پہننے کے قابل نہیں چھوڑتے، لیکن مڈل کلاس گھروں کی جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ بیچاری، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں کہ ہم روز روز کپڑے بنوائیں اپنے بچوں کے، تو وہ ایک ہی دفعہ فکر اتار دیتی ہیں۔ ہم کہتے تھے اپنی امی سے کہ امی کیوں ایسے آپ کپڑے سلواتی ہیں، تو کہتی تھی کپڑا جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو، کھلا ہو، تاکہ کم سے کم 2 سے 3 سیزن تو نکالے۔ تو مائیں جو ہوتی ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم جو ہیں روز روز بچوں کو نئے نئے سوٹ لے کے دیں، تو
آج میرے بھائیوں کے فیشن دیکھنے والے ہیں، وہ یہ باتیں جو ہیں وہ انہیں یاد کروائیں تو بہت ہنستے ہیں کہ واقعی امی جو تھی وہ ایسے ہی کرتی تھی۔ اور آج جو ہے اگر میری ماں ہوتی تو دیکھتی کہ ان کے بچوں کے ڈھیروں ڈھیر کپڑے ہیں اور وہ کس طرح سے فیشن کو فالو کر رہے ہیں۔ بس یہ کچھ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ساری آزمائش سے بھری ہوتی ہے، ساری زندگی ان کے امتحانات ہی ختم نہیں ہوتے۔ اور میری ماں کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی تھی، وہ جب تک بیچاری زندہ رہی ہمارے گھر کے فائنینشلی جو حالات تھے وہ بہت ڈاؤن رہے، اور انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ تنگی میں گزاری، پریشانیوں میں گزاری، اور آج وہ نہیں ہیں لیکن فائنینشلی حالات بھی ٹھیک ہیں اور الحمدللہ سب کچھ ہے۔ لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں شاید وہ دن خوشی والے دن اور سکون والے دن نہیں ہوتے۔ جب خوشی آتی ہے، سکون آتا ہے، جب سکھ کے دن آتے ہیں تو وہ انسان جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ زندگی جو ہے وہ بہت بے یقینی سی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کل کو آنکھ کھلے گی ہماری یا نہیں، یا اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ لہٰذا جو چیزیں ہیں نا وہ چیزیں یہیں کی یہیں رہ جانی ہے۔ میری امی اس دنیا سے چلی گئی، یقین مانیں ان کی سب چیزیں آج بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کی بہویں استعمال کر رہی ہیں۔ امی کے بسترے جو ہیں، امی کی جب شادی ہوئی تھی تو امی کے جو بستر ہیں امی نے اپنے اوپر لے کے نہیں دیکھے، وہ پیٹیوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور آج جو ہے وہ آج تک بیٹیوں کی زینت ہے۔ جو گھر میں بستر استعمال کیے جاتے تھے وہ بعد میں گھر میں بنائے۔ تو میرے خیال میں جو چیزیں آپ کے پاس ہیں مت سوچیں کہ یہ ہم نے پتہ نہیں چیزوں کا اچار ڈال لینا ہے، چیزوں کو استعمال کریں۔ اپنے جو نئے کپڑے بناتی ہیں انہیں الماریوں میں سجا سجا کے مت رکھیں، انہیں پہن لیا کریں، اللہ اور دے گا یہی سوچ کے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نیا کپڑا بنا کے تو اسے سیف میں رکھ دیں تاکہ کوئی خوشی اور غم پہ پہنے، خوشی اور غم پہ بھئی اور بن جائے گا، آپ پہنا کریں۔ جتنا آپ چیزوں کے استعمال کریں گی اللہ پاک اتنا ہی آپ کو آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ ہم عورتوں کی نا عادت ہے، ہم چیزیں بڑی سنبھال کے رکھتی ہیں، ہم اپنے اوپر چیزوں کو استعمال نہیں کرتی۔ ہم اپنی ماؤں کو دیکھ لیں، اپنے ارد گرد اپنے ریلیٹیوز میں دیکھ لیں، اپنی پھپھیوں کو، اپنی ماسیوں کو، سب کی آلموسٹ سیم ہی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے نئی چیز لینی ہے اس کو سنبھال لینا ہے، ٹھیک ہے، استعمال میں نہیں لے کے آتی۔ تو اپنے اندر سے یہ عادتیں ختم کریں، نیا سوٹ بنائیں تو اسے گھر میں بھی پہن لیا کریں، گھر میں بھی کبھی کوئی اچھا کپڑا پہن کے جو ہے وہ ٹہلا کریں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ مت سوچا کریں کہ ایک بن گیا ہے تو دوبارہ پتہ نہیں بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہے نا کہ پتہ نہیں بنے گا کہ نہیں بنے گا تو واقعی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ انسان اپنی ذات پہ اگر لگاتا ہے تو وہ چیز ضائع نہیں جاتی، وہ بھی ایک صدقہ ہے اپنے اوپر لگانا۔ تو جتنا انسان اپنے اوپر انویسٹ کرے گا اللہ بھی اتنا ہی آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ مت سوچے کہ ہم نے اپنے اوپر لگا کے کوئی پیسہ ضائع کر دیا ہے، پیسہ ضائع نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اپنی گھر کی روٹین کی طرف۔ کل میرے ہسبینڈ جو تھے وہ لے کے آئے تھے سیف، اور جیسا کہ میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ ہم لوگ نئے شفٹ ہوئے ہیں اس گھر میں، تو جو بھی سامان تھا وہ کچھ تو ہم نے جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیا ہے، لیکن بہت سارا سامان جو تھا وہ ہمارا ایسے بکھرا ہوا تھا کیونکہ الماری نہیں تھی ہمارے پاس، اور بچوں کے کپڑے شپڑے اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے سامان تھا جو ہم نے جو ہے وہ پچھلے گھر میں گیلری میں رکھا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ گیلری شیلری کا کوئی سین نہیں ہے، سامان جو تھا وہ ایسے بکھرا اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو بس پھر سیف الماری منگوائی، اور آج سارا دن میں نے اور میری بہن نے مل کے سیٹنگ کی، اور بہت جو ہے وہ مصروف دن گزرا، بہت تھک گئی آج۔ اور شام کے وقت جو ہے وہ افطاری بنائی۔ یہ ہے جی میرا مائکہ بھی ساتھ ہی ہے، تو میں بھاگ کے کبھی ادھر بھی چلی جاتی ہوں اور ادھر بھی آ جاتی ہوں، تو یہ مجھے فائدہ ہو گیا نئے گھر کا۔ یہ گھر بھی میرے ابو کا ہی گھر ہے جو انہوں نے رینٹ پہ دیا ہے ہمیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پلیز، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اور ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ آپ لازمی دیا کریں۔
میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے ماں باپ کو تندرستی صحت دے، جو زندہ ہیں ان کو اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے بھی اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ان کے بچوں کو صبر دے، اور سب جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھیں، ان کی خوشیوں کا۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔